السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سید لیلہ بنت خطیم رضی اللہ عنہا. قبول اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے نفس کو پیش کرنا. نام لیلہ اور والد کا نام خطیم بن عدی بن سواد بن ظفر بن خزرج تھا. یہ مشہور و معروف شاعر قیس بن خطیم کی ہمشیرہ تھی. انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنی 2 بیٹیوں کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی. سید لیلہ بنت خطیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے آپ کو ہبہ کرنے کی پیشکش کی. قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے نا کہ ام وہبت نفسہا للنبی، جسے آپ نے قبول کر لیا. جب ان کی قوم کو پتہ چلا تو انہوں نے ایسا کرنے سے روکا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا، تو آپ نے انہیں چھوڑ دیا. پھر انہوں نے مسعود بن اوس بن سواد بن ظفر کے ساتھ شادی کی، جس سے اولاد ہوئی. یہ مدینہ منورہ میں ایک باغ میں غسل کر رہی تھی کہ ایک بھیڑیے نے ان پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے وفات پا گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انصار کے ساتھ محبت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کے ساتھ بہت محبت تھی. آپ لوگوں کو انصار سے محبت کی ترغیب دلاتے اور ان کے ساتھ بغض رکھنے سے روکتے اور ان کی کوتاہیوں سے درگزر کرنے کی تلقین کرتے. سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانصار کرشی وعیبتی وان الناس سیکسرون ویقلون فاقبلوا من محسنہم وتجاوزوا عن مسیئہم. انصار میری جان و جگر ہیں اور یقیناً لوگ زیادہ ہوں گے اور یہ کم. تم ان کے نیک لوگوں کی نیکی قبول کرو اور غلطی کرنے والوں سے درگزر کرو. یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. ایک تو اپنی دل و جان کی محبت کا اظہار کیا ان کی قربانیوں کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے مہاجرین کو پناہ دی تھی، اپنے گھر بار پیش کیے تھے. دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ اور لوگ زیادہ ہوں گے اور ایسے لوگ کم ہوں گے، یا انصار کم ہوں گے اور انصار جیسے لوگ بھی کم ہی ہوں گے. چونکہ ان کی قربانی بڑی ہے، اس لیے ان کے جو نیک ہیں ان کی نیکی قبول کرو اور جو غلطی کرے اس سے درگزر کرو. یہ کیوں کہا گیا کہ ان کی غلطی سے درگزر کرو؟ کس کی غلطی سے درگزر کرنا چاہیے؟ ویسے تو کسی کی غلطی کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی کا آپ پر احسان ہو اور کسی وقت انسان ہونے کے ناطے وہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر جائے، تو اس وقت ایسے انسان کی غلطی کو معاف کر دینا چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب مثلا ماں کا احسان بچے پہ بہت زیادہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں فرشتہ ہوتی اور ماں سے بچے کے حق میں کوئی ظلم نہیں ہوتا یا کوئی زیادتی نہیں ہوتی یا کوئی قصور نہیں ہوتا. ہوتا ہے، لیکن اس کا احسان چونکہ بڑا ہے اس لیے اس کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے اور پھر بھی اس کا احترام کرنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ مقابلے پہ آ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسا ٹریٹ کرنے لگتے ہیں جیسے برابر کے کسی شخص سے یا اپنے سے چھوٹے کے ساتھ کر رہے ہیں، خصوصاً اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں ہر طرح کے غلط کام ہو رہے ہیں، سود اور رشوت اور حرام کمائی اور فحاشی، بے حیائی، بہت کچھ ہو رہا ہے. تو ایسی صورتوں میں بعض اوقات انسان کے اپنے ہی پیارے اس میں ملوث ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے. اپنے خاندان کے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، رشتے دار ہو سکتے ہیں، بہن بھائی ہو سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے انتہائی غلط کام کر رہے ہیں. آپ سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں. پھر آپ سختی پر اتر آتے ہیں. تو کیا سختی معاملہ حل کر دیتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ آپ کا ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور پولیس بن جانا کیا لوگوں کی برائیوں کو کم کر دے گا؟ جی، کنونس کریں گے، پیار سے سمجھائیں گے، ان کے سامنے اپنا عملی نمونہ رکھیں گے. میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی، کسی کو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہو تو سب سے پہلے اس کا اعتماد حاصل کریں، اسے محبت دیں، ٹرسٹ دیں. جب وہ آپ پر اعتماد کرنے لگے کہ یہ تو ہمارا بہت خیر خواہ ہے، پھر آپ اس سے بات کریں، وہ مان جائے گا، وہ سن لے گا آپ کی بات. لیکن اگر آپ نے اپنا ٹرسٹ ہی کھو دیا اور لوگوں کو اپنے سے خوفزدہ کر دیا اور ڈرا دیا تو آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا. آپ اللہ کے دین کو اور زیادہ لوگوں کی نظروں میں چھوٹا کر دیں گے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ان کی غلطی کرنے والوں سے درگزر کرو. اسی طرح اپنے ہی بعض اوقات والد، دادا دادی
استاد ایون کوئی بھی ہو سکتا ہے جو عمر میں بڑا ہو، رشتے میں بڑا ہو، مرتبے مقام میں بڑا ہو، لیکن اس کا احسان ہو تو احسان کرنے والوں کا احسان ماننا ضروری ہوتا ہے. اور احسان ماننا کیا ہے؟ ان کی غلطیوں سے درگزر کیا جائے، ورنہ زندگی نہیں گزر سکتی، کیونکہ یہ فرشتے یہاں نہیں رہتے. ثابت بنانی کا بیان ہے کہ اس نے انس بن مالک سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً انصار میرے جان و جگر ہیں، تم ان کے نیک لوگوں کی نیکی قبول کرو اور ان کی غلطی کرنے والے سے درگزر کرو. انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا جو ان پر واجب تھا، البتہ ان کا حق باقی رہ گیا، ان کا حق نہیں دیا جا سکا. اسی طرح جنگ بدر میں شرکت کرنے والوں کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جھانک کر فرما دیا کہ میں نے ان کو بخش دیا کہ بہت بڑی قربانی کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ اعلان کیا کہ انصار سے محبت ایمان کا جز ہے. شعبہ عبداللہ بن جبیر سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے سنا، انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق بغض الانصار و آیت المؤمن حب الانصار. انصار کے ساتھ بغض منافق ہونے کی نشانی ہے اور انصار کے ساتھ محبت مومن ہونے کی علامت ہے. اب یہ تو وہ خاص انصار ہے نا، لیکن ایک عام انصار بھی ہے. وہ کون سے ہیں جی؟ یہ جو آپس میں آپ لوگ جتنے بھی آپ کے ٹیچرز ہیں، جتنے بھی لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، یہ سب انصار اللہ ہیں. تو ان کی قربانیاں، ان کی محنتیں، ان کی وجہ سے ان کا ریگارڈ کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ ایمان کی علامت ہے. ویسے بھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی کہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. اپنے ایمان کا جائزہ لینے کے لیے دیکھیں کہ کیا مجھے اپنے ساتھیوں سے محبت ہے. ان سے تو ہوگی جو میرا ریگارڈ کرتے ہیں، لیکن کیا ان سے بھی ہے کہ جو میرے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں یا قصور کر جاتے ہیں، کوتاہی کر جاتے ہیں، یا بعض اوقات بات نہیں سنتے. یہ حدیث مجھے بہت ڈراتی، بہت ڈر لگتا ہے. اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہیں کہ یہ جو میرے ساتھ کے لوگ ہیں، چاہے وہ میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں یا کسی بھی کیپیسٹی میں وہ کام کر رہے ہیں، کوئی ایڈمنسٹریشن کا کام کر رہے ہیں یا کوئی تعلیم دینے کا کام کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں آپ کو یا کچھ بھی، کیا مجھے ان سے محبت ہے یا میں نے ان کے لیے کوئی ضد پالی ہوئی دل میں اور پھر میں وقتاً فوقتاً جہاں موقع ملتا ہے ان کی برائیاں شروع کر دیتی ہوں. کیونکہ جب محبت نہیں ہوتی نا تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان کے وہ پائل اپ ہوتا جاتا ہے نفرتوں کا لاوا، اور پھر کبھی کہیں پھٹ کے نکلتا ہے، کبھی کہیں نکلتا ہے، اور ہم کیے کرائے کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جن لوگوں نے دین کے لیے قربانیاں کی ہوں، چھوٹی کی ہوں یا بڑی کی ہوں، ان کا ریگارڈ کیا جائے، ان کی قربانیوں کو قبول کیا جائے، اس کو ایکسپٹ کیا جائے اور اس بنا پر ان کا احترام کیا جائے، چاہے وہ عمر میں بڑے ہوں یا عمر میں چھوٹے ہوں، چاہے وہ اسٹیٹس میں ہم سے بڑے ہوں مالی اعتبار سے یا مال میں کم ہوں یا کسی بھی اعتبار سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ انصار کے مردوں، عورتوں اور بچوں پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے اور ہمیں بھی قیامت کے دن ان کا ساتھ نصیب کرے. آمین یا رب العالمین. اب کیا سیکھا آپ نے اس سے؟ استاذہ، ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی انصار ہوتے ہیں. تو جیسے کہ ابھی آپ نے بھی کہا، کبھی والدین کی شکل میں، کبھی ہماری کوئی پھوپھی، خالہ یا کسی اور ریلیٹیو کی شکل میں، یا کبھی ہمارے کولیگز کی شکل میں. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہمیں ہر ایک کے معاملے میں یاد رکھنی چاہیے کہ جس نے بھی ہمارے ساتھ زندگی میں کوئی احسان کیا، ہم کوشش کریں کہ اس کی اس نیکی کو یاد رکھیں اور اس کی کمزوری کو اگنور کر دیں. اور پھر اس کی نیکی کو یاد رکھنے میں ایک چیز جو بہت مددگار ہے وہ دعا ہے، کہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہوتا ہے، جب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہمارے دل میں ان کے لیے محبت برقرار رہتی ہے اور خیر خواہی بھی برقرار رہتی ہے. تازہ ایون مدینہ کے رہنے والوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں فرمائی کہ مدینہ والوں کے ساتھ جو برائی کرے گا وہ اس کے لیے کچھ وعید ہے، اور جو اچھا کرے، اچھا یعنی ان کے ساتھ بھی اچھا کریں. تو مدینہ جب جاتے ہیں نا تو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے، کوئی ہوٹل کی مینجمنٹ ہے، کوئی کچھ ہے، تو آپ نے مدینہ والوں کے ساتھ کوئی سختی یا سخت کلامی یا ایسا نہیں کرنا، بدسلوکی نہیں کرنی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمسائے ہیں، یعنی یہ میرے ہمسائے ہیں، اور ان کے بارے میں جو یہاں فوت ہوگا اس کے بارے میں آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے قیامت کے دن. تو مدینہ والوں سے بھی محبت ہونے لگتی ہے. بالکل. ایک تو میں یہ امیجن کر رہی تھی کہ یہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں فرمائی ہوں گی جب وہ انصار کے بیچ میں رہ رہے ہیں نا. ایک طرف سب انصاری ہیں تو دوسری طرف مہاجرین ہیں، اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے یہ سبق دے رہے ہیں کہ احسان کا بدلہ اس طرح دو. اور پھر دوسرے جو انصاری ہوں گے انہیں کتنی انکریجمنٹ ملتی ہوگی کہ ہماری ایک چھوٹی سی
جو ان کو ہم نے اکوموڈیٹ کیا اس کو کتنے اچھے طریقے سے ان لوگوں نے قبول کیا، تو وہ اور آگے بڑھ کے ہیلپ فل کرتے ہوں گے. تو اوور آل معاشرہ کتنا ایک دوسرے کے لیے انکریجنگ اور سپورٹنگ ہوگا نا. بالکل. تو انصار کی انگلش کیا ہے؟ ہیلپرز، سپورٹرز. ٹھیک ہے نا. آپ اپنے ہیلپرز کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ ہیلپر کا لفظ یہاں بہت استعمال ہوتا ہے نا الہدیٰ میں. انصار کا بھی ہوتا ہے لیکن ہیلپر کا ہوتا ہے. ان کے ساتھ ہماری کتنی شفقت ہے، محبت ہے، کتنی کیئر ہے، کنسرن ہے، ان کی ضروریات کا کتنا خیال ہے. یعنی ہر شخص اپنے اپنے دائرے میں دیکھے نا، کیونکہ دور والوں کو تو اتنا نہیں پتا ہوتا لیکن ساتھ والوں کو تو جانتا ہوتا ہے نا. اور استاذہ جیسے ابھی ہم جب یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جو دین کے کام میں بھی جو بھی کام کر رہے ہوں، چاہے وہ ہم ایک چھت کے نیچے ہوں یا مختلف ریجنز میں ہوں، یا ایون ایک آرگنائزیشن دوسری آرگنائزیشن سے کیسے کرتی ہے نا. تو ابھی آج صبح ہی میں تھوڑا سا کام جب آفیشیل کر رہی تھی تو ایک کلپ میری اس میں آیا، آڈیو کلپ تھا. تو کوئی ایک خاص دینی فکر سے تعلق رکھنے والے کسی دوسرے فکر سے تعلق رکھنے والے عالم کے خلاف کچھ بول رہے تھے نا. یعنی وہ اپنی بیسیکلی ایکویلی یوں کر رہے تھے نا کہ یہ علمی سطح پہ بہت کم ہے اور اس طرح کر کے نا. تو میں صرف یہی سوچ رہی تھی کہ اگر یہ دونوں آپس میں مل جائیں تو کتنی بڑی قوت بنے. اور کیا انہوں نے صرف یہی حصہ ان کے حصے میں آیا کہ انہوں نے بیٹھ کے ان کا جو بھی کام ہے اچھا ہے یا برا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس کو صرف یہ کیا. السلام علیکم. پچھلا والا جو ہم نے ٹاپک پڑھا تھا اس میں سے ایک بات آئی تھی دماغ میں کہ ان کی جب وہ بیٹیاں لے گئے تو انہوں نے جا کے ان کے گھر میں نہیں شور مچایا کیونکہ شی نیو شی couldn't ڈو اینی تھنگ. تو ان کو پتا تھا، ان کو ریئلائز ہوئی یہ بات کہ کیونکہ وہ خود کچھ ان کے ساتھ ایسے فزیکلی لڑ نہیں سکتی، تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ میں پہلے اپنی ساری قوت لگا لیتی ہوں، سارا معاملہ بگاڑ لیتی ہوں، اس کے بعد کسی اور کے پاس لے جاؤں گی. تو وہ ڈائریکٹ اس کے پاس لے کر گئی جو ہیلپ کر سکتا تھا. اور اس والی چیز میں ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ انصار جس کا آپ کے اوپر احسان ہے اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. تو اگر آپ خیال نہیں رکھتے ہو تو اس طرح نا ایک نیگیٹو سی چیز جو آپ کے اوپر احسان کر رہا ہے اس کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے کہ دیکھو میں نے اس کے اوپر احسان کیا تھا اور یہ میرے ساتھ اس طرح کر رہا ہے. تو وہ اس نیگیٹو چیز کو بچانے کے لیے بھی آپ کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اچھا ہوتا پتہ کیا ہماری عام روزمرہ زندگی میں جو تو ہماری ذات پہ کوئی احسان کرتا ہے نا، ذاتی پرسنل ہمارا لین دین ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہم پھر بھی پولائٹ ہوتے ہیں. لیکن یہ انصار دین کے ہیلپر سے، یہ یاد رکھیے، دین کے ہیلپر سے. تو ذاتی احسانات کا تو ہم بدلہ چکاتے رہتے ہیں کسی نہ کسی طرح پھر بھی، لیکن وہ جو ہماری ذات پر نہیں دین کی وجہ سے کام کر رہا ہے اس کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے، ہم سب کو غور کرنا چاہیے. جی عموماً ہم انصار کا لفظ سن کے ہمارے ذہن میں صحابہ کرام ہی کا ذکر آتا ہے نا، لیکن یہاں پہ سیدہ لیلا کے بعد انصار کا ذکر ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ عورتیں بھی، اور یقیناً انہوں نے جو اپنے گھر بار دیے تھے عورتیں ساتھ شامل تھیں تو دیے تھے، ورنہ مرد حضرات کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر جا کے دے دو. تو یہ کہ پھر یہ بہت بڑی بات ہے کہ عورتیں بھی انصار بن سکتی ہیں. بالکل. ابھی یہ مائگریٹ کرنے کی بات ہو رہی تھی تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ 1947 میں جو ہمارے فور فادر سے سب کانٹیننٹ پارٹیشن ہوا تھا کہ انہوں نے کہاں سے مائگریٹ اور کتنا سیکریفائس کیا، کہ اگر ہم اس وقت ان کو مینشن نہیں کریں گے تو اٹ وڈ بی اے گریٹ انجسٹ. کہ انہوں نے بھی اپنے صرف دین کی خاطر، کیا تھا ان کے درمیان ڈسکریمنیشن، صرف دین لا الہ الا اللہ ایک کلمہ تھا جس کی بیس پہ انہوں نے اتنا کیا. تو اٹ سیمس کہ ہمارا جو ایمان ہے ایز کمپیئر ٹو دیئر، کہ آج سے 50 to 60 ایئرز اگو کی اگر بات کریں تو ان کا وہ زیادہ اسٹرانگ تھے، ان کے اسپرٹس زیادہ تھے، ان میں اتنی ابیلٹیز بھی زیادہ تھی کہ انہوں نے جانیں بھی قربان گئی، فائنینشلی بھی وہ بالکل یہاں پر آ کر نل ہو گئے تھے. تو اگر ہم سے کچھ مانگا جائے سب سے پہلے ہم کس کو سیو کرتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے ہم اپنی دولت کو سیو کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم اپنی فائنینشیل پوزیشن کو سیو کرتے ہیں. دین کی طرف تو ہم آنا جانتے ہی نہیں ہیں، تو ہمیں ایٹ لیسٹ ان سے کچھ نہ کچھ سیکھ لینا چاہیے. بالکل. جی بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلپرس کی جہاں بات آئی انصار کی، تو ہم لوگ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ساتھ گروپس میں کام کرنے والے یا ہمارے ٹیچرز ہیں. لائک ہم لوگ گھر میں جاتے ہیں تو جو ہمارے گھر میں کچن میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو ہماری کھانا بنانے والے لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسا بیہیویئر کریں. ایون ہم یہاں الہدیٰ میں تو ہم لوگ تو لائک جو انٹی ہوتی ہیں واش روم صاف کرنے والی، ہم تو ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں موسٹلی. سلام کرنا بھی کسی کو یاد ہوتا ہے یا نہیں، ہم لوگ صرف یہ سوچ لیتے ہیں کہ ان کا بس کام ہے صفائی کر کے چلے جانا، لیکن ہم نے کس حد تک خیال رکھنا ہم یہ بھول جاتے ہیں، اور ان کا ہم پر کتنا احسان ہے ہم یہ بھول جاتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.